اتنی بڑی طاقت کے سامنے ہم کو کھڑا ہونا ہے، سارے عالموں کا بادشاہ کا بادشاہوں کا بادشاہ، تو کیسے جائے؟ تو اس کے لیے شرطیں کیا ہے؟ اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، لیکن شرطیں ہیں. اور شرطیں کیا ہے؟ کہ نماز پڑھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے طہارت سے رہنا پڑے گا. نماز جو ہے جنت کی کنجی. اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ نماز کی کنجی ہے طہارت، پاکیزگی، پاکی. تو طہارت پہلی شرط ہے. نماز جو پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت، پاکیزگی. اسے پاک ہونا ہے. اگر اسے غسل کی حاجت ہے تو اسے پھر کیا کرنا ہے؟ اسے اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرنا ہے. اور اگر وضو کی ضرورت ہے، وضو نہیں ہے تو پھر غسل کی ضرورت، غسل پاک ہے وہ، لیکن اسے اب وضو نہیں ہے تو اس کو وضو کرنا ہے. لیکن غسل کی ضرورت ہے اور وضو کر لیں گا تو نماز نہیں ہوگی. غسل کی ضرورت ہے، جنابت کا غسل ہو یا حیض کا غسل ہو یا نفاس کا غسل ہو. غسل جس طریقے سے اس پہ ہم نے پہلے بھی اس ٹاپک پہ بیان کیا ہے، تو وہ ہم شارٹ میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرے، وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرے. اور وضو کرنے کے بعد پہلی شرط ہو گئی. پھر دوسری جگہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے. طہارت میں ہمارے کپڑے پاک و صاف ہونے چاہیے. طہارت جسم کی، غسل ہو گیا، وضو ہو گیا. ساتھ میں کیا ہوا؟ ہمارے کپڑے جو ہم نے پہنے ہیں زیب تن کیے، وہ کیا ہونا؟ پاک صاف ہونا. کپڑے ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی. کپڑے پاک صاف ہو. بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے جانا ہے. ایک عام کسی کلیکٹر کے سامنے جا رہے ہو تو کپڑے اچھے والے پہن کے جاتے ہیں. تو اللہ کی شان کتنی نرالی ہے. اس کے سامنے پاک کپڑے تو پہنے، پاک صاف ہو جو. اس کے بعد پاک کپڑے پہننے کی شرط ہے طہارت. پھر جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا جو حصہ، جو جگہ، جو بیت المسجد ہے ہم عورتوں کی، جہاں ہم نماز پڑھتی ہیں اس کو بیت المسجد کہتے ہیں. اس جگہ کو ہمیں پاک رکھنا ہے. وہ جگہ پوچھ کے، چھاڑ کے، صاف کر کے، ہر قسم کی گندگی سے وہاں سے دور کر کے اس جگہ نماز، پاک جگہ پہ نماز پڑھنا ہے. طہارت، جگہ بھی پاک ہو، بدن بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، قیام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک کرو. کس کے لیے؟ رکوع والے، سجدے والے، قیام کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اس لیے کیا شرط ہے؟ طہارت میں پاکی. طہارت میں گھر بھی، جگہ بھی پاک، ہم بھی پاک. الحمدللہ، سبحان اللہ. اس کا ہم خاص خیال رکھیں گے. دوسری شرط ہے ستر عورت. ستر عورت کس کو بولتے ہیں؟ عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپانے کی چیز. عورت مطلب ہم عورتوں کو عورت بولتے ہیں، عورت کو عورت نہیں. عورت کا ہم کو تو نساء کہا جاتا ہے. نساء، ہم لوگ عورتیں نہیں ہیں، نساء ہے. عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپانے کی چیز. ہمارے جسم میں بھی جو چہرہ ہے وہ ستر عورت نہیں ہے، لیکن فتنوں کے دور میں چھپانے کا علماء کرام نے حکم دیا کہ جوان عورتیں اپنے چہرے کو کھلا نہ رکھے، غیر محرم اس کے چہرے کو نہ دیکھے، اور غیر محرم کو وہ عورت بھی نہ دیکھے. لیکن چہرے کے اندر آنکھیں بھی آتی ہے. یہ ٹاپک آگے ہو جائے گا. لیکن آنکھوں کو بھی ڈھک تو نہیں سکتے، تو ایک پتلا پردہ ہو، اور وہ بھی نہیں ہوتا ہے تو آنکھوں کو جھکائے. اللہ نیچی نیچی نظروں والوں عورتوں اور نیچی نیچی نظروں والے مردوں کو پسند کرتا ہے. جنتی مرد اور عورت کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. تو ستر عورت کسے کہتے ہیں؟ ہم عورتوں کے لیے ستر عورت کیا ہے کہ پورے سر سے پاؤں تک ہمارا جسم کیا ہو، یہ کلائی ہے، یہ کلائیاں بھی ڈھکی ہو. یہ کلائیاں نماز میں بھی اور باہر نکلے تب بھی اتنی کلائیاں چھپی ہونی چاہیے. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یہ ستر عورت ہے. یہ چہرہ، صرف چہرے کی ٹکلی، صرف چہرے کی ٹکلی. یہ جوانوں کے لیے تو باہر بھی نکل کے ڈھانکنا ہے. لیکن ہم جیسی عمر دراز عورت ہے اور کچھ پرابلمس، بیماریاں اگر ہیں تو پھر چہرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمن عیاض کہلاتی ہیں عورتیں، ان کے لیے پرمیشن دی ہے. ورنہ چہرہ جو عورت میں شامل نہیں ہے، ہاتھ کے دونوں پنجے اور پیر کے دونوں پنجے، یہ کیا ہے؟ عورت میں شمار نہیں ہے. لیکن باقی سر سے پاؤں تک، سر کا ہر بال چھپا ہونا چاہیے نماز کے دوران.
نماز پڑھنے کی شرط میں یہ شرط بھی ہے کہ ستر عورت ہو. ستر عورت ہو مطلب سر سے پاؤں تک چہرہ کھلا ہو اور پورا جسم جو ہے اور ہاتھ کے پنجے بھی کھلے ہو. ہاتھ پہ بھی گلوبس نہیں پہننا ہے نماز کے دوران, اور پیر کے پنجے, پیروں میں بھی ہمیں ساکس نہیں پہننے, موزے نہیں پہننے, یہ کھلے رکھنا ضروری ہے نماز کے دوران. چہرے کو بھی ڈھانکنا نہیں ہے نماز کے دوران, نماز پڑھنے کا. یہ ستر عورت. اور مردوں کے لیے بھی, مردوں میں بھی کچھ حصہ ستر عورت ہے. ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ مردوں میں بھی عورت کہلاتا ہے, ستر عورت کہلاتا ہے. اس بات کو سمجھ لیں کہ اس ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ ڈھکا رہنا ہے, ہمیشہ کھلا نہیں رکھنا ہے مردوں کو بھی. یہ ہوا. اب ہمیں ستر عورت کی بات ہم سمجھ لی. دوسری شرط, اور تیسری شرط کون سی ہے؟ تیسری شرط ہے استقبال قبلہ, قبلے کا استقبال. استقبال قبلہ مطلب قبلہ رخ ہو جانا. نماز کے لیے ہمیں کیا کیا ہے؟ پہلے طہارت, پھر ستر عورت, اور پھر استقبال قبلہ. استقبال قبلہ میں قبلے کے رخ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہے. ہمارا اعضا, ہمارا چہرہ, ہمارے ہاتھ, ہمارے پاؤں قبلہ رخ ہو. یہ استقبال قبلہ ضروری ہے, معلوم کرنا ہے. ہم چاہے سفر میں ہو, حجر میں ہو, جہاں ایسی جگہ ہے جہاں معلوم ہی نہیں پڑ رہا ہے اور نہ سورج کا پتہ ہے نہ کچھ استقبال قبلہ سمجھ میں نہیں آ رہا اور ہم سفر میں ہیں, تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جس رخ میں اس کا دل جمے اس رخ میں نماز پڑھ لیں. لیکن نماز معاف نہیں ہے, نماز نہیں چھوڑے. امام حسین نے کربلا کے میدان میں نماز پڑھی. اس سے بھی بڑی کوئی مشکل ہوتی ہے کیا؟ اس سے بھی بڑی کوئی آزمائش, اس سے بڑی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے کیا جو آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسی نماز عشق ادا کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ ہے ستر عورت اور استقبال قبلہ. قبلے کا برابر دھیان رہے اور قبلے کے رخ میں ہی نماز پڑھنی ہے. چوتھا کیا ہے؟ وقت کی پابندی. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ نماز اپنے اپنے وقتوں پر ہم نے فرض کی ہے. نماز جو 5 ٹائم کی نماز ہے, کوئی بولے فجر کی ظہر میں پڑھ لوں, ظہر کی عصر میں پڑھ لوں, عصر کی مغرب میں پڑھ لوں, دن ڈوب رہا ہے بالکل مغرب ہونے والی ہے اور عصر پڑھ رہے ہیں, ایسی نماز نہیں ہے. یہ تو بوجھ ہے, بوجھ سمجھ لیا نماز کو. اللہ سے ملنا بھی کبھی بوجھ ہوتا ہے کیا؟ اللہ سے ملنا تو دل میں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار چاہیے کہ اللہ کب یہ ٹائم ہوتا ہے کہ پھر میں تیرے سامنے پیش ہو جاؤں. محبت کے ساتھ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہیں. اور ثبوت یہ ہے کہ لوٹے پڑے نہیں رہتے ہیں, لیٹے نہیں پڑے رہتے ہیں, ٹائم نہیں گواتے رہتے ہیں, بستر نہیں توڑتے رہتے. وہ فوراً باوضو ہمہ وقت باوضو ہوتے ہیں. اور ہمہ وقت باوضو رہنے کے والوں کا ایک یہ ہے کہ ان کی روح عرش مولا کے طواف کرتی ہے, جو ہمیشہ باوضو رہتے ہیں. وضو جو ہے مومن کا ہتھیار ہے. وضو میں ہے تو کہیں بھی نماز پڑھ لے گا نا, اور وضو نہیں ہے تو پھر شیطان بہکائیں گا اور بہانے مارتے رہیں گے. اگر ہم بہن کیا گئے, بھائی کیا گئے, ابھی وضو نہیں ہے, ہم کسی گھر گئے, اب ٹائم ہو گیا, وضو نہیں ہے میرے کپڑے پاک نہیں. جب بھی رہے کپڑے بھی پاک رکھے, دل بھی پاک رکھے اور اپنی اعضائے وضو بھی پاک رہے, وضو سے رہے. یہ وقت کی پابندی پہ نماز ہے. نماز اپنے اپنے وقتوں پہ فرض ہے. اس طریقے سے نماز پڑھے. یہ چوتھی شرط ہوئی. 5ویں شرط ہے نیت کرنا. انما الاعمال بالنیت. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. جس بھی نماز کا وقت ہو گیا تو ہمیں نیت کرنی ہے. جیسے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں, میں نماز پڑھتی ہوں 2 رکعت نماز فرض, یوں ہاتھوں قبلہ رخ, یہ نیت کرنا ہے. اس طریقے سے نیت کرنا ہے کہ دونوں ہتھیلیاں ہماری کھلی ہو اور قبلے کے رخ میں ہو. ایسی نہیں ہو, ایسی کر لیتے ہیں, یہ نماز نہیں ہوگی. دونوں ہتھیلیاں ایک دم قبلے کے رخ, اور ہم کو یہاں تک نہیں اٹھانا ہے, ہمیں صرف کاندھوں تک, اپنے شانوں تک اتنی اٹھانا ہے. یہ دونوں ہاتھ اللہ اوپر کہہ کے. تو یہ کیا ہے؟ نیت کرنی ہے. نیت کرنی ہے. نیت کیسے کرتے ہیں؟ اللہ میں اپنی 2 رکعت نماز فرض فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میں کعبہ شریف کی جانب اللہ اکبر. اللہ اکبر کہے تو ساری دنیا کو ہم نے پیچھے پھینک دیا. خوش و خضو کے ساتھ نماز پڑھنا, اور اپنے سارے خیالات کو, سارے جو خیالات گھمٹ رہے ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, اب نماز میں نہیں, ساری دنیا پیچھے پھینک دی. یہ ہاتھ کا مطلب یہ ہے. اللہ اکبر کہہ کے دونوں ہاتھوں کو کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو سینے کے نیچے, اپنے سینے کے نیچے حصے میں لیفٹ ہاتھ اور اس کے اوپر رائٹ ہاتھ, ایسا کر لینا. یہ نیت ہے. اور پھر چھٹویں شرط کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. جیسے یہ اٹھایا نا یہ ہاتھ, اور تکبیر تحریمہ کس کو بولتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کے بنا نماز نہیں ہوتی. کہ آئے اور کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر نہیں کہا. اللہ اکبر کہنا ضروری ہے.
اللہ اکبر. ہاں اگر جلدی ہے، اگر آپ نے نہیں کہا کہ میں 2 رکعت پڑھ رہی ہوں، یہ پڑھ رہی ہوں، معلوم ہے اللہ پاک دل کے ارادے کا نام ہے. منہ سے بول دینا یہ مستحب ہے. اگر نہیں کہا اس کا مطلب نہیں ہے کہ نہیں کہے. سنت یہ ہے کہ زبان سے کہے اے اللہ میں یہ ظہر کی پڑھ رہی ہوں، عصر کی پڑھ رہی ہوں، نفل پڑھ رہی ہوں، یا سنت پڑھ رہی ہوں، یا فرض پڑھ رہی ہوں، یہ بولوں. اور اگر نہ بولے ٹائم وہ ہے تو اللہ اکبر کہہ دیا نا. آپ کے دل میں ارادہ تھا تو وہی ہے نا کہ عصر کی نماز 4 پڑھ رہے ہو. آپ کے دل کے ارادے کو اللہ جانتا ہے. اللہ آپ کی نیت تو اس کو سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ آپ کیا سوچتے ہو وہ بھی جانتا ہے، کیا سوچنے والے وہ بھی جانتا ہے. ساری ہماری ہر دھڑکن کو وہ جانتا پہچانتا ہے. تو 6ویں ہے تکبیر تحریمہ. اللہ اکبر کی بنا نماز نہیں ہوگی. یہ شرط ہے. یہ شرطوں کو ہمیشہ یاد کر لیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں. اب جو یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے تو چاروں ائمہ اکرام، جو چاروں امام ہیں، اور خاص کر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے یہی منقول ہے کہ عورت نماز پڑھے تو سمٹ کے پڑھے. اور اسی میں ایک حدیث پاک آپ کو بتا دوں. ہمارے آقا مدنی آقا سونے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہ عورت کی گھر کی نماز اس کی مسجد کی نماز سے زیادہ بہتر ہے. عورت کے گھر کی نماز اس کی مسجد سے زیادہ، مسجد کی نماز سے بھی زیادہ. مردوں کو تو مسجد میں 27 گنا 28 گنا ثواب ملتا ہے ایک نماز کا. گھر میں ایک اور مسجد میں 27 گنا. اور مردوں کے لیے وعید بھی آئی ہے کہ جو مرد قریب ہے مسجد اور وہ بالکل جا نہیں رہے مسجد کو اور گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، دور بھی کیوں نہیں ہو، اگر اس کی استطاعت ہے تو اسے جانا چاہیے. آقا فرماتے ہیں جو مرد مسجدوں کو چھوڑ کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے اگر عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو گھروں کو آگ لگا دو. اللہ اکبر. کہ جو مرد ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ گھر میں نماز پڑھتے ہیں. تو مردوں کے لیے تو مسجد میں جانے کا حکم ہے، لیکن عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ آقا ہی فرما رہے ہیں نا، ہمارے آقا مدنی آقا کیا فرما رہے ہیں کہ عورت کی نماز مسجد سے زیادہ اس کے گھر کی نماز مسجد سے زیادہ افضل ہے. اور گھر میں بھی اس کے سامنے کے صحن کی نماز مسجد سے افضل، اور اس سے بھی اندر والے کمرے میں اس سے بھی زیادہ افضل. اور اندر کی بغلی کوئی کوٹھری ہو اس کے اندر جو اس میں کوئی بھی نہیں دکھتا ہو، وہ اس کا سیپریٹ ایک صرف عبادت کا کمرہ ہو جس میں کوئی نہیں آتا ہو، اس کے اندر وہ خوش و خضوع کے ساتھ اگر نماز پڑھتی ہو تو وہ نماز اس سے بھی زیادہ بہتر و ثواب والی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ بتا دی کہ ہم عورتوں کو کہاں پڑھنا ہے نماز؟ گھر میں پڑھنا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ اے عورتوں تم گھروں میں ٹھہری رہو، تم گھروں کے زینت ہو، گھروں میں سکھ پاؤ چین پاؤ. جب تم باہر نکلتی ہو شیطان تمہیں جھانک جھانک کر دیکھتا ہے. اس لیے حسب ضرورت، بہت ضرورت ہے تو گھر سے باہر قدم نکالو، ورنہ گھر سے باہر قدم نکالنے کی عورتوں کو ضرورت نہیں ہے. جس قدر ہو سکے گھر میں بنی رہے، گھر کے اندر بیٹھی رہے، اور گھر میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور وقت پہ نماز پڑھیں اور پڑھائیں اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی رہیں. کیونکہ ماں ہے اور ماں کا کام ہے کہ ماں اگر مسجد چل جائیں گی تو بچے کیا ہوگا. اور پھر رہا سوال باہر جا کے پھر مسجد نہیں، لیکن جب حج اور عمرے کو جاتی ہے تو پھر وہاں پہ دوسری نمازیں ہو سکتا ہے وہ ہوٹل میں اپنے کمرے میں پڑھ لیں، لیکن واجب الطواف تو وہیں ادا کرنا ہوتا ہے. تو واجب الطواف کیسے ادا کریں گی؟ وہاں تو بہت سارے مرد بھی ہوتے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہی ہے، تو پھر بھی عورتوں میں جا کے نماز. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے مصلی پہ نماز قائم کرو، اللہ کا حکم ہے. لیکن آپ مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں وہاں جا کے نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز واجب الطواف، طواف کے بعد. تو یہ تو پڑھنا ہی پڑے گا نا.